اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، جس کی توفیق سے ہم اس نیک کام کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس نیک کام میں جتنے لوگ شامل ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک سب کی نیک کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور سب کو ان کے اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کے آغاز سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پر میری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے جو قرآن پاک پڑھنے کی خواہش مند ہیں یا قرآن تجوید سے پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر مدرسہ جا کر نہیں پڑھ سکتی۔ وہ گھر بیٹھ کر بآسانی سیکھ سکتی ہیں۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج، صفات، قواعد۔ مخارج، صفات اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آج کے سبق سے پہلے میں آپ کو آج پھر ایک بار تجوید، ترتیل کی اہمیت کے بارے میں واضح کروں گی کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا، یعنی ترتیل سے پڑھا۔ یہ ہے ترتیل کی اہمیت۔ ترتیل سے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں ایک جگہ اور فرمایا، سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں ہمیں بتایا گیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ یہ حکم ہے ہم سب کے لیے، ترتیل سے، آوازوں سے، خوبصورتی سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم اپنے کورس کا آغاز بیسک قاعدہ یعنی قرآنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ سے کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ قرآن کی بنیاد یہ قاعدہ ہے، اگر آپ اس کی بنیاد کو اچھے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے چند آداب ذہن نشین کر لیجئے۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، اور نگاہ اپنے سبق پر کر لیجئے۔ چلیے ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیم، جیم کے اوپر مد ہوتی ہے، جیم کے ساتھ الف نہیں ہے۔ جیم 3 حروفوں سے مل کر بنتا ہے، جیم، یا اور میم، اور جیم کے اوپر مد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جیم کو زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کتنا زیادہ؟ 5 الف کے برابر۔ اس کے اوپر ہے بڑی مد، اور بڑی مد کی جو مقدار ہے وہ 5 کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنی 5 انگلیاں کھول کر پڑھنا ہے، جیم، اور جیم کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے دانتوں کو تھوڑا سا کھول کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنے منہ کو بند کر کے پڑھیں گے تو آواز ناک میں جائے گی، تو اس لیے تھوڑا سا کھول کر پڑھنا ہے، جیم۔ ہاں 2 حرفی ہے، اس کے لیے ایک فنگر جتنا ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہاں حلق سے بالکل سینٹر سے پروناؤنس کیا جاتا ہے،
حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے، آ۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہا۔ ہا آپ کو اس تجویدی قاعدے میں گرین کلر کا نظر آ رہا ہوگا۔ گرین کلر اس قاعدے میں اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ حروف موٹے پڑھے جائیں گے، سو ہم ہا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا۔ ہا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ہا۔ نیکسٹ لیٹر ہے دال۔ دال 3 حرفی ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کے اوپر بھی مد ہوتی ہے، دال دال۔ نیکسٹ لیٹر ہے زال۔ زال بھی 3 حرفی ہے، اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور زال کو بھی سا کی طرح نرم پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ سافٹ لیٹر ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت بھی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے سافٹلی ٹچ کرنی ہے، پھر اس کو پروناؤنس کرنا ہے، آئیے پڑھتے ہیں، زال زال۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کا سبق ہے جس کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کلاس بہت آسان لگی ہوگی، آسانی کا باعث بنی ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ آسانیاں بانٹتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔